بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 5 اور 6 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یاد رکھنا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہے، جوان بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، کاروبار رک چکا ہے، دکان پہ گاہک نہیں آتے، ہر قدم پہ ناکامی ہے، ہر قدم پہ مایوسی ہے، بس آپ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں۔ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگیں گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ایک چٹکی نمک جو آپ کے گھروں میں موجود ہے آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے مقدر کو سنوار سکتا ہے، لیکن عمل کو کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظیفے کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، جس سے وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ وظیفے کو اپنی من مانی سے کرتے ہیں نا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھے جائیں نا تو آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی مانگی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک نمک چٹکی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ آپ کے لیے رزق اور دولت کا وہاں سے انتظام ہو جاتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آج آپ میں سے ہر ایک انسان کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج 5 اور 6 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ سفر کے پہلے جمعرات اور جمعے کے دن، ان 2 دنوں کے اندر آپ نے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد لوگ اتنے فائدے اٹھاتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ جو سفر کی پہلی جمعرات و جمعۃ المبارک کے دن نمک پر اللہ الصمد کے اس خاص وظیفے کو چھوڑے گا۔ اگر تو کوئی اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے تو نمک پر یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، جب بھی آپ کے ملک میں سفر کی پہلی جمعرات اور جمعے کا دن آ جائے نا، ایک چٹکی نمک جو آپ کے کچن میں موجود ہے، ایک چٹکی نمک سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں، آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن کچھ اعمال کچھ خاص گھڑیوں میں کیے جاتے ہیں، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص وقت میں کیا جاتا ہے نا، کسی خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہتا ہے۔ بس آپ سے میری آج ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں نا، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ بس اس یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ جمعرات کے دن کر لیں، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جمعے کے دن کر لیں، جمعے کا دن آپ کے پاس پورا موجود ہے، یعنی کہ وقت کی کوئی قید نہیں۔ دکان پر ہو، دکان پہ پڑھ لو، سفر میں ہو، سفر میں پڑھ لو، دنیا کے بھی جس کونے میں موجود ہو، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں پہ نظر بد اور حسد کا وار ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور آپ پر ہی نظر بد اور حسد کا وار کرتے ہیں، اور ایسا وار کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، پتھر پھاڑ دیتی ہے۔ نظر بد ایسی بری چیز ہے، اور رہی صحیح کسر جادو جنات کرنے والوں نے نکال دی ہے۔ جن لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی نا، جو لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کے تائے، چاچا، ماما، پھپھا، خالہ، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ جب اس کا بس نہیں چلتا، پھر وہ آپ پہ بندشیں لگاتا ہے۔ کبھی آپ کے کاروبار میں بندش لگا دی جاتی ہے، کبھی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے،
کبھی چلتا کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تو یہ معاملات ہوئے جب اللہ کے حبیب پر، جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان، ہر شے بنائی، اس ہستی پہ جادو کا وار ہو سکتا ہے تو پھر آپ پر اور مجھ پر کیوں نہیں؟ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ہر شے کا حل بتایا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن سے ایک ایسا حل بتاؤں گا۔ نمک پر آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ ایک اللہ کا نام ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے، ایک قرآنی سورت ہے۔ آپ نے ان اعمال کو جس طرح میں بتاؤں گا نا اسی طرح پڑھتے جائیں۔ اگر تو آپ کو کسی پہ شک ہے کہ یہ انسان آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، یہ انسان آپ پہ جادو جنات کرواتا ہے، آپ کے لیے برا سوچتا ہے، تو اس انسان کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ پہ بندش ہے یا کس نے کی ہے، آپ کے حالات کیوں خراب ہیں، تو پھر اللہ کے سپرد کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا نا تو آپ کے حق میں بہتر نہیں بہترین فیصلے ہوں گے آج۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کا جو بھی مقصد ہے تصور میں رکھ کے مانگیے گا، کیونکہ نیت کے بغیر نہ تو حج ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ ہوتا ہے۔ نیت کے بغیر تو قربانی بھی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے پریشان ہیں، اس حاجت اور مقصد کی نیت کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا نا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے گا نا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب 5 اور 6 سفر یعنی جمعرات اور جمعے کا دن، ان 2 دنوں کے اندر ایک بار وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہے تو کسی بھی دن پڑھ لیں، چاہے تو جمعرات کے دن پڑھ لیں، چاہے تو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن اللہ والوں، سفر کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن کی 2 خاص قبولیت کی گھڑیاں بتائی ہیں، 2 خاص وقت بتائے ہیں۔ وہ وقت بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ اگر آپ ان 2 وقتوں میں اس وظیفے کو پڑھتے ہیں نا تو اس کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا پڑھیں۔ نماز والے درود کی بے حد برکتیں ہیں، اس میں ابراہیمی نام موجود ہے، اس میں اللہ کی خیر برکتیں موجود ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جسے پڑھتے ہی جو عرش الہی پر جاتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھ کے اللہ آپ کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ درود پاک کے فیض و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو مختصر وظیفے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جلد از جلد سفر کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن اس وظیفے کو فوراً سے پڑھ لیں۔ اب درود پاک کو بتائے گی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں، بہت سے ماں باپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہت سے مقروض بھی ہیں جن کے قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہے۔ کسی کا کاروبار رکا ہے، کسی کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، کسی کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، طلاق کی نوبت ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں نا، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ نے صرف ان تمام مسائل اور پریشانیوں کو دل میں رکھتے ہوئے کہ رب کعبہ اے میرے مالک، میری ان مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم فرما، نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں نے نیت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آج میں سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا۔ اب نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں، قرض سے مکمل نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ اب جو بھی آپ کی نیت ہے، مقصد ہے، حاجت ہے، نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھ کے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سفر کے مہینے میں نحوستیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں حادثات ہو جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں نقصان ہو جاتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھیں، پھر اس عمل کی برکات کو دیکھیں۔ اللہ بلاؤں کو، جنات کو، شیاطین کو اپنے بس میں کر لے گا اور آپ ہر قدم پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک چٹکی نمک کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کے مٹھی کو بند کریں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس سے فرشتوں کے پروں پہ لکھا گیا ہے۔ اس کے اتنے فیض و برکات ہیں، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اور ایک ایسی آیت مبارکہ بھی ہے جسے پڑھتے ہی اللہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کو اللہ کی صفت سے پکارتے ہیں نا تو اللہ اپنی صفت کے فیض و برکات دکھاتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکاریں گے تو اللہ آپ کو ہر مقصد میں بے نیاز کر دے گا۔ رزق مانگو گے، رزق سے بے نیاز کر دے گا، اولاد مانگو گے، اولاد سے بے نیاز کر دے گا، قرض سے نجات مانگو گے، قرض سے نجات کر دے گا۔ اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اللہ الصمد کو یقین کامل سے پڑھیں نا تو اللہ وہاں سے رزق اور دولت کے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ صفت جس کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے وہ اور اس کے گھر والے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ماہ سفر کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جن کو اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جن کو اللہ کی ذات نے چن لیا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے نا تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ الصمد کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 121 بار پڑھنا ہے، یعنی 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے نا، کم یا زیادہ پڑھیں گے، وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ الصمد کو توجہ، دھیان، خلوصی نیت کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں اسی طرح پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کیسی رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد رزق اور دولت کا وظیفہ ہے۔ اس سے پڑھتے ہی اتنا پیسہ آئے گا۔ یہ وظیفہ آج صرف وہی لوگ پڑھیں گے جن کے گھر پیسہ اور رزق دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، کیونکہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹ بانٹ کے تھک جائیں گے، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، آج اس موقع کی قدر کرو۔ اگر آپ نے آج اس موقع کو ضائع کیا پھر آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کیا آپ پچھتاوے میں ایک اور سال غربت، تنگ دستی کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اگر تو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ابھی کے ابھی اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائی گئی تعداد سے پڑھیں، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھ کے رب کعبہ سے ولیوں کو ولایت ملی، جسے پڑھ کر بے اولادوں کو اولاد ملی، جسے پڑھ کر اللہ نے اللہ کے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یعنی کہ وہ قرآنی سورت ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سورت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے نا کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ جب اللہ کے حبیب پہ مشکل وقت تھا، اللہ کے حبیب پہ لوگ تانے کستے تھے، نعوذ باللہ، برا بھلا کہتے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا
جاؤ جبریل میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا اور بتایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں اللہ کے حبیب کا تاجدار ختم نبوت کا نام آج تک زندہ ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے، کوئی نام لینے تک پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یاروں میں سب سے امیر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کھلا رزق عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، آپ کے بچوں کو نوکریاں مل جائیں، آپ کے بند کاروبار کھل جائیں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون برکت آ جائے، اللہ آپ کو برکت والا کثرت والا رزق عطا فرمائے، تو آج اللہ الصمد اور اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ ہر انسان کو سورہ کوثر زبانی آتی ہے، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج آپ جو بھی حاجت دل میں لے کے بیٹھیں گے نا، اللہ آپ کے دل میں موجود ہر وہ راز کو جانتا ہے، اللہ آپ کے دلوں میں موجود تمام قدرتوں کو جانتا ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھ کے جتنا ہو سکے مانگ لیجئے، کیونکہ آج میں آپ کو رب کعبہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بندے سے نہیں میرے بھائیوں، اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کے پہلے جمعہ رات اور جمعے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کئی سالوں سے بے اولادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اتنے فائدے بتا سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے بتائی کی تعداد میں سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد توجہ کیجیے گا، آج سفر کی 5 اور 6 تاریخ ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں 11 بار درود پاک پڑھ کے کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کی پہلی جمعہ رات اور جمعے کے دن زمین پہ بیٹھ کے کوئی بندہ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس فانی دنیا میں بیٹھ کے اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، بگڑے کام سمر جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آئیں، تو آج سفر کی پہلی جمعہ رات اور جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، انشاءاللہ جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔
दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।